یہ کہانی ایک آدمی کی ہے جو اپنی قسمت سے بہت پریشان تھا اور ہر وقت اپنی زندگی کو کوستا رہتا تھا۔ وہ سوچتا تھا کہ اس کی زندگی میں صرف دکھ اور مصیبتیں ہی ہیں۔ ایک دن وہ اسی طرح بیٹھا ہوا اپنی قسمت کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ اچانک ایک چیل آئی اور اپنے شکار کو پنجوں میں دبوچ کر ایک درخت پر بیٹھ گئی اور کھانے لگی۔ آدمی نے جب یہ منظر دیکھا تو بولا، یہی تو اصل زندگی ہے، نہ کھانے پینے کی فکر، نہ کسی پریشانی کا سامنا، بس شکار کرو اور آزاد فضا میں گھومو۔ کاش میں بھی چیل ہوتا۔ وہ بار بار یہی دہراتا رہا کہ کاش میں بھی چیل ہوتا۔ تبھی اچانک آسمان سے ایک آواز آئی، اے انسان، کیا واقعی تم اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہو اور چیل بننا چاہتے ہو؟ یہ آواز سن کر آدمی حیران ہو گیا، لیکن پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر جواب دیا، ہاں، میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مجھے ہر وقت دکھ اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آسمان سے پھر آواز آئی، اے انسان، ایک بار پھر سوچ لو۔ ہم نے تمہیں ایک خوبصورت زندگی دی ہے، لیکن اگر تم اب بھی چیل بننا چاہتے ہو تو ہم تمہیں چیل بنا دیں گے، لیکن یاد رکھو، ایک بار چیل بننے کے بعد تم دوبارہ انسان نہیں بن سکتے۔ آدمی نے فوراً جواب دیا، میں نے سوچ لیا ہے، میں چیل ہی بننا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے یہ کہا، وہ چیل میں بدل گیا اور آزاد فضا میں اڑنے لگا۔ وہ خوش تھا کہ اب اسے کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، لیکن وقت کے ساتھ اسے احساس ہونے لگا کہ چیل کی زندگی بھی آسان نہیں ہے۔ دن بھر شکار کی تلاش میں بھٹکتا رہا، لیکن کچھ نہ ملا۔ آخرکار ایک زخمی پرندہ ملا جسے اس نے کھا لیا۔ اگلے دن پھر شکار کی تلاش میں نکلا، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا اور اسے خالی پیٹ سونا پڑا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ انسان کی زندگی کہیں زیادہ بہتر تھی، جہاں کھانے پینے کی فکر نہیں تھی، رہنے کو گھر تھا اور رشتہ داروں کا ساتھ تھا، مگر اب واپسی ممکن نہیں تھی۔ رات کو وہ اپنے گھونسلے میں گہری نیند سو رہا تھا کہ اچانک ایک شدید طوفان آیا جس نے اسے اور اس کے گھونسلے کو مختلف سمتوں میں پھینک دیا۔ جہاں وہ گرا وہاں ایک نوکیلی لکڑی تھی جس سے اس کا پنجہ بہت ہی بری طرح سے زخمی ہو گیا تھا۔ طوفان کے بعد موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، مگر کسی طرح وہ ایک درخت کے نیچے پناہ لے کر رات گزارنے میں کامیاب ہو گیا۔ صبح ہوتے ہی بارش رک گئی، فضا میں خوشگوار تازگی پھیل گئی، ندیاں اور جھرنے بہنے لگے، سب کچھ معمول پر آ گیا، مگر وہ چیل اب پہلے جیسی نہ رہی۔ اس کا پنجہ شدید زخمی ہو چکا تھا اور یہ پنجہ اس کے شکار کرنے کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ چیل اپنے شکار کو پنجوں سے دبوچ کر پکڑتی ہے، پھر اپنی چونچ سے کھاتی ہے، لیکن اب اس کا پنجہ خراب ہو چکا تھا اور وہ 2 دن سے بھوکی تھی۔ وہ شکار کی تلاش میں کچھ دیر اڑتی رہی، شاید کوئی بیمار پرندہ نظر آ جائے گا، مگر قسمت نے اس کا ساتھ نہ دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھوک اور تکلیف کے باعث ایک درخت پر بیٹھ گئی۔ جیسے ہی وہ درخت پر بیٹھی، اسے اندازہ نہ تھا کہ اس کے لیے ایک اور مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ آس پاس سے 8-10 کوے آ گئے اور اسے پریشان کرنے لگے، اس کے زخم پر چونچیں مارنے لگے۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ چیل زخمی اور کمزور ہے۔ وہ بچنے کے لیے کچھ فاصلے پر جا بیٹھی، مگر کوے اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہ تھے۔ چیل نے ایک ترکیب آزمائی، جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتی تھی۔ جب کوے اسے تنگ کرنے لگے تو اس نے سیدھا آسمان کی بلندیوں کی طرف پرواز کرنا شروع کر دیا۔ کوے بھی اس کے پیچھے اڑے، مگر کچھ وقت بعد وہ اتنی بلندی پر پہنچ گئی جہاں آکسیجن کی کمی ہونے لگی۔ کوے وہاں تک نہیں جا سکتے تھے، ان کا دم گھٹنے لگا اور وہ نیچے گرنے لگے، جبکہ چیل مزید اوپر جا سکتی تھی۔ یوں ہی وہ عام طور پر کووں سے نجات حاصل کر لیتی تھی، مگر اس بار بھوک اور درد کے سبب اس میں مزید طاقت نہ رہی۔ وہ دوبارہ نیچے آئی اور کسی درخت پر بیٹھ گئی۔ کوے پھر سے اسے تنگ کرنے لگے۔ اس بھوک اور تکلیف میں ایک دن گزر گیا، دوسرا دن بھی یوں ہی بیت گیا، تیسرا دن آیا، مگر کوئی بہتری نہ ہوئی، بلکہ اس کی حالت مزید بگڑتی چلی گئی۔ چوتھے دن جب وہ قریب المرگ تھی تو وہ اڑ کر جا کر ایک انسانی ہسپتال کی چھت پر بیٹھ گئی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے مریضوں کو دیکھنے لگی اور سوچنے لگی، کاش میں بھی انسان ہوتا، کم از کم اپنی تکلیف کسی کو بتا تو سکتا تھا، کسی سے مدد تو مانگ سکتا تھا، اپنے زخموں کا علاج تو کروا سکتا تھا۔ یہ سوچتے سوچتے وہ وہیں دم توڑ گئی، اپنی جان دے دی، مگر جاتے جاتے ہمیں ایک بڑا سبق دے گئی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے اس میں خوش رہنا چاہیے، ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ سوچتے رہیں کہ کاش میں ایک ایسا ہوتا، کاش میں ایک ویسا ہوتا۔ ہمیں اپنی حقیقت کو قبول کرنا چاہیے، اس میں بہترین کارکردگی دکھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کہانی ایک تصوراتی کہانی ہے، مگر ہمیں ایک بہت قیمتی اصول سکھاتی ہے، جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، اس میں بہترین بننے کی کوشش کرتے رہو۔